الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درس قرآن سماعت فرمانے والے نہایت ہی خوش بخت با نصیب حضرات محترم معظم مکرم، یہ دوسرا درس ہے اس آیت پاک کے تحت۔ آیت نمبر ہے سورۃ الطارق، پارہ 30واں، آیت نمبر 4۔ اس کا پہلے درس دیا ہے، اس کا دوسرا حصہ اسی آیت کے تحت آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، پچھلے درس کے آخر میں اس عاجز نے احادیث مبارکہ سے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ انسان کا عمل فرشتے لکھتے ہیں، اس کے متعلق سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے۔ تو جو سیدنا ابو حضرت بلال بن حارث المزنی جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ غور فرمانا، یہ پچھلے درس کے آخر میں یہ حدیث پاک بیان کی تھی۔ اور ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جیسے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی وہ بات کہاں تک پہنچے گی، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے، اس کے واسطے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، قیامت تک۔ اور اسناد آپ نے پچھلے درس میں سماعت فرمائی تھی۔ اس حدیث میں بھی اللہ رب العزت کے لکھنے کا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو حکم دینا ہے۔ لکھتے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے، سنو غور سے سننا حضرات محترم، رب کریم دی کرم نوازی، ان دی شان، ان دی رحیمی کریمی، ان دا احسان عظیم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے جسم میں بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے
کہ میرے اس بندے کے لیے ہر دن اور رات کو وہی نیک عمل لکھتے رہو جو وہ صحت کے ایام میں کرتا تھا، تندرستی میں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، دن رات جو وہ نیک عمل کرتا تھا صحت میں، تندرستی میں، اب یہ بیمار ہو گیا ہے، بیماری مجبور کر دیا ہے۔ فرمایا وہ صحت کے ایام میں کرتا تھا جو بھی نیک کرتا تھا، جب تک کہ وہ میری اس بیماری کی قید میں ہے لکھتے رہو اس کی نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ مثلا ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 230۔ اللہ اکبر۔ شعب الایمان حدیث نمبر 9929۔ جتنے تک بیماری تو شفا نہیں پیندا اتنے تک لکھی جاؤ دے جوانی والے عمل، تندرستی والے عمل، صحت۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کتنا احسان عظیم ہے اللہ پاک دا اس گناہ گار بندے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے مدنی کریم رؤوف الرحیم در یتیم رحمت للعالمین روح دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے ساتھ، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ذرا غور نہ سارے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، مومن بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ کتنے؟ 2، جو اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ پس جب وہ بندہ مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو جو فرشتے اس کا عمل لکھتے تھے، سمجھ آ رہی ہے تھا؟ فرمایا جو عمل لکھتے تھے وہ عرض کرتے ہیں اب تو ہمیں اجازت دے میرے رب کریم، اے رب کریم۔ اللہ پاک دے دربار عرض کر دینا، رب کریم اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر چلے آئیں، تو اجازت دے۔ ہنے تو گئے مر، عمل تو ہو گئے منقطع، عمل تو ہو گئے لکھنا بند، تے ہن اسی واپس آسمان تے آ جائیے، چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سنو حضور دے غلامو، مومنو، مسلمانو، اللہ اکبر، ہم آسمان پر چلے جائیں، اللہ عز و جل فرمائے گا میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو میری عبادت کر رہے ہیں، میری تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ پھر ہم زمین میں قیام کریں، یہی زمین میں ٹھہرے رہیں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح کرتی رہتی ہے، ساری زمین دیتے ہیں جو کچھ بھی ہے میری تسبیح کر رہا ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں رب کریم پھر ہم کہاں جائیں؟ نہ آسمان میں جائیں، نہ زمین میں رہیں، پھر ہم کہاں جائیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اور میرے بندے کی قبر پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بندے کی قبر پر قیام کرو، میری تسبیح پڑھو، میری حمد پڑھو، میری تکبیر پڑھو، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ قیامت تک ان کلمات کو میرے بندے کے صحیفہ اعمال میں لکھتے رہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ قیامت تک قبر تے بہ کریں میری یہ تسبیح پڑھو، میرے بندے کے صحیفہ اعمال میں لکھتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
فرشتے انسان کی کس چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں، اس میں حسب ذیل اقوال ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحم اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، ہر انسان کے اوپر حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے مقرر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام قتادہ نے کہا وہ فرشتے تمہارے عمل کی، تمہارے رزق کی، تمہاری موت کی، حیات کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے اے ابن آدم، تو اللہ فرمایا اے ابن آدم، تو تمہاری روح قبض کر کے تمہارے رب کے پاس لے جاتے ہیں، تمہاری حفاظت نگہبانی کرتن۔ جامع البیان حدیث نمبر اللہ اکبر 28,584، 28,585 مکتبہ بیروت، اندر یہ حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آیا۔ اللہ اکبر۔ امام الحسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ہر نفس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے ایک نگران ہے جو اس کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، اور جو بھی اچھے یا برے کام کرتا ہے ان کو شمار کرتا رہتا ہے۔ یہ ائمہ کرام دے مفسرین نظام دے حسب ذیل اقوال ہیں۔ امام قلبی نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہے جو اس کے اقوال افعال کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اس کی تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ فرشتے انسانوں سے دو حالوں میں مجتنب ہو جاتے، علیحدہ ہو جاتے ہیں، دو حالتوں دے وچ۔ اللہ اکبر۔ کیڑی حالت ہیں جڑے فرشتے انسان کو چھڑ جاندے، علیحدہ ہو جاندے؟ ایک قضا حاجت کے وقت، دوسرے جماع کے وقت۔ فرمایا ان دو حالتوں دے وچ فرشتے جڑے تاں او علیحدہ ہو جاندے لکھن والے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ اکبر۔ پھر امام مجاہد نے کہا کہ وہ اس کی ہر بات کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں جو کراہتا ہے فرمایا بیماری کی حالت میں جو کراہتا ہے اس کو بھی وہ لکھتے ہیں فرشتے۔ حضرت کرمہ نے کہا کہ اللہ اکبر کہ وہ اس کی صرف وہی بات لکھتے ہیں جس پر اس کو ثواب یا عذاب ہو۔ حضرت ضحاک نے کہا اللہ اکبر وہ فرشتے انسان کی ٹوڑی کے نیچے جو بال ہیں، ٹوڑی کے نیچے جو بال ہیں، ٹوڑی کے نیچے جو بال ہیں، فرمایا وہ ان بالوں پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا امام حسن بصری نے بھی اسی طرح روایت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے اس مسئلے میں حسب ذیل اقوال فرمائے لکھے۔ نمبر 1، حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے تمام اعمال کو لکھتے ہیں، خواہ وہ اعمال ظاہر ہوں خواہ وہ اعمال باطن ہوں۔ قیامت کے دن اس کا صحیفہ اعمال پیش کر دیں گے۔
اللہ اکبر۔ دوسرا جو قول ہے، فرشتے انسان کے عمل کے رزق کی، فرمایا عمل کی اس کے رزق کی، عمل کی رزق کی اور اس کی مدت حیات کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی مدت حیات کو اور اپنے رزق کو پورا کر لیتا ہے تو وہ اس کی روح کو قبض کر کے اس کے رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ انسان کی آفتوں مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں اور انسان کو ہر وہی آفت پہنچتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہوتی ہے۔ امام قلبی نے کہا کہ وہ انسان کی قبر میں پہنچتے تک حفاظت کرتے رہتے ہیں، قبر تک پہنچے حفاظت کرتے ہیں، کوئی مصیبت کوئی ان کی حفاظت فرشتے کیونکہ جڑے اندر جدوں موت آن اتنے تک ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہن ویکھدے نہیں تسی سارے انسان دے اتنے آ جڑے سپ وہ نال گزر گئے ڈنگ نہیں مارے انہیں، کتنی فرشتے دی اللہ پاک دے طرف مقرر ہے بھائی کوئی ڈنگ مارن دی نہیں مارے گا کیونکہ دی حیاتی اگے جا رہی ہے۔ چھت تو گریا ہے ڈگا ہے تھلے آپ ہے یار بالکل صحیح سالم سی بچ گئے واہ مولا۔ یعنی اس قسم دے حادثات جڑے انسان دی زندگی دے پیش آندے نا تے ان دے حفاظت کرنے والے اللہ پاک نے ان دے اگے پیچھے دائیں بائیں ان دے فرشتے مقرر کیتے ہیں اللہ پاک نے کہ میرے بندے دی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، واہ مولا کریم تیری شان کریمی، تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے۔ انسان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ اساں کس اپنے ایجا پیارا اللہ ایجا پیارا رسول سا عطا کیتے اللہ نے کہ اساں پہ نافرمانی کراں، برے کام کریں ہیں، غلیظ کام کریں ہیں۔ اللہ اکبر، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سوچے سمجھے اور اپنے آپ کو ٹائم دے اس چیز ایک لمحے دی فکر جڑی ہے ایک لمحے دی فکر وہ بھی سینکڑا سالاں دی عبادت تو افضل ہے۔ ایک لمحے دی فکر میں ایک حدیث سنا کے 10 میں ختم کر رہا سی، ویسے یہ حدیث پاک سن لو تو بہتر ہے۔ فرمایا حضرت ابو امامہ، پھر سناواں گے وقت زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سلام دوسرے درس سے انشاءاللہ تک سناواں گے۔ حضرت مقداد ہن ذہنت میرے چاہیے، سیدنا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما حضور دے صحابی ارشاد فرماندے ہیں کہ میرے دل دے وچ میں ستا ہویا سی گھر اپنے باغ وچ، میرے دل خیال ہے کہ میں ایویں تو ستا پیا اتھے میں کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پاک وچ حاضری دیواں، اتھے رہ جا۔ آپ فرماندے میں اٹھیا، میں تر پیا، اگے میں کو اتفاقاً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات ہو گئی۔ اللہ اکبر، میں نے پوچھا ہے ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا دے، عزیز پاک سنا دے۔ آپ نے فرمایا سنے مقداد، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پاک وچ موجود سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن کہ ایک لمحے دی فکر ایک سال دی عبادت تو افضل ہے۔ سنا ہے ذرا غور نال، ایک لمحے دی فکر ایک سال دی عبادت تو بہتر ہے۔
میں کہا سبحان اللہ، واہ مولا تیری شان۔ پھر میں آگے جا رہی ہوں، اگو اتفاقاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ملاقات ہوئی۔ میں کہا اے عبداللہ، میں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، سن بھائی مقداد، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پاک حاضر سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن کہ ایک لمحے دی فکر 7 سال دی عبادت تو افضل ہے۔ ایک لمحے دی فکر، حضرات محترم غور فرماؤنا، ایک لمحے دی فکر 7 سال دی عبادت تو افضل ہے۔ میں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں پھر اگے جا رہی ہوں، اگو موقع اتفاقاً سیدنا صدیق اکبر فرمایا افضل الخلق بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نال ملاقات ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عرض کی تھی اے ابو بکر، میں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک فرمان سنا دے۔ آپ نے فرمایا سونے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پاک موجود ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک لمحہ دی فکر 70 سال دی عبادت تو افضل ہے۔ ایک لمحے دی فکر، ایک لمحہ، خود غور کر لو لمحہ کتنی ہوتا ہے۔ ایک لمحہ دی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پاک پہنچ گیا۔ میں ساری گل سنائی۔ میں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے حضور آج گل کی ہے، 1 سال فرمایا، ایک لمحہ دی فکر 1 سال دی عبادت و افضل۔ پھر میری ملاقات ہوئی ہے حضرت ابن عباس نال، عبداللہ ابن عباس نال۔ انہاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک لمحہ دی فکر 7 سال تو افضل ہے، 7 سال دی عبادت تو افضل ہے۔ تے اگے میں کو مل گئے پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں انہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے موجود ہمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن، میں سن رہا سی اللہ اکبر، 1 سال ایک لمحے دی فکر 70 سال دی عبادت تو افضل ہے۔ 70 سال، 70، 1 سال، 7 سال اور 70 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہیں تینوں سد کے لیا، ابو ہریرہ نو سد لیا، عبداللہ ابن عباس نو سد لیا، سیدنا ابو بکر صدیق نو جا کے سد لیا، تینوں اکٹھا کر کے لیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے تے دوڑ کے جا کے تین حضرات کو اطلاع دیتی اور ساتھ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں سد لیا۔ میں چلو سارے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تو کیڑی گل دی کیڑی بات دی فکر کردا ہے، تینوں کیڑی فکر ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ فکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان بنائیں، واہ مولا تیری شان، بغیر تھمے دے، بغیر کسی ستون دے، اپنی قدرت کاملہ دے نال تے بیان فرمائیں، سبحان اللہ۔ میں کوئی فکر ہے
یتفکرون فی خلق السماوات والارض. میں تو یہ سوچتا رہا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیری اے فکر ایک سال دی عبادت تو افضل ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا آپ نے اے عبداللہ تے کو کیڑی گل دی فکر ہوندی ہے, کس چیز دا سوچدا رہے نے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اے فکر رہندی ہے وقت کہ کیویں روح قبض ہوئے گی, کس طریقے میں موت آئے گی, کس طریقے حساب و کتاب قبر وغیرہ, بڑی فکر آتی تھی ہر وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تیری ایک لمحے دی فکر 7 سال دی عبادت تو افضل ہے. سمجھ آئی بھی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاطب ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے ابو بکر تینوں کیڑی فکر ہوندی ہے, کی فکر کرتا رہا انہیں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو یہ فکر رہتی ہے ہر وقت کہ اللہ پاک نے اتنی وڈی دوزخ بنائی ہے, اتنی وڈی دوزخ بنائی. میں تو یہ عرض کرتا یا اللہ ابو بکر دیا جسم اتنا وڈا کر دے, ہڈیاں اتنی موٹیاں کر دے, میں اتنی میرا جسم ہو جاوے میں تیری ساری جہنم میں سما جاوا, کوئی بندہ جہنم میں نہ جاوے. اللہ اکبر. میں ساری جہنم دے سما جاوا, کسے بندے دے جا ہور دی گنجائش نہ رہے. حضور پاک نے فرمایا اے ابو بکر تیری جڑی یہ فکر ہے 70 سال دی عبادت تو افضل ہے. 70 سال دی. فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق دا احسان بنو, میں تمہارے واسطے اپنے آپ کو جہنم واسطے پیش کر دیتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتہ. سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم واسطے پیش کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں کو جہنم میں سٹ دے اور کسے کو جہنم میں نہ سٹ دے. حضرات محترم اللہ پیارے حبیب دے صدقے پاک نہ اسا گناہگاراں سیاہکاراں دے تے اتنا کرم فرما. دیکھ لو اللہ پاک کتنا کریم ہے, ان دا پیارا رسول کتنا کریم ہے, حضور دے عاشق غلام کتنے کریم ہیں. کیا کچھ امت رسول اللہ واسطے ہے دعا مانگ رہے ہیں. اسے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے جد دعا مانگی کرو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اور میری امت واسطے بھی دعا مانگ لئی کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حامی ناصر ہوئے سارے دا.